بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر عباس نقوی آپ سے مخاطب۔ اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ یہ پھر سے یہی ہے، معاشرے میں بگاڑ۔ تو یہ معاشرے میں بگاڑ جب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کرنا لازم بن جاتا ہے، جو کہ پھر وہ کرتا ہے۔ مثلا سورہ روم میں ایک آیت ہے 41 شاید، اس میں یہ کہا کہ بر و بحر میں فساد ابھر آیا، فساد امڈ آیا، کس لیے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے پیچھے آئیں انعام کی طرف، سورہ انعام، اس کی آیت ہے 124، یا میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک 124 اس میں یہ ہے کہ ہم نے بستیوں میں ان کے بیچ میں جو سرکردہ مجرمین ہوتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور اکابر مجرمین، ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنے جو بھی مکروہ قسم کے پلاننگ منصوبے بنانے ہوں وہ بنائیں۔ تو لوگوں کے لیے پھر ادھر سے کچھ نہ کچھ تنبیہ کا سامان بھی پیدا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ تنبیہ پکڑیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مطلب ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کیا؟ ہمارا اجتماعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو مشترکہ دشمنوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مشرق میں ہندوستان ہے اور مغرب میں اس کا سرپرست امریکہ ہے۔ ہم امریکہ کی دوستی کا دم بھرتے رہے، لیکن وہ اندر خانے ہم سے دشمنی کرتا رہا، اور ہماری لیڈرشپ اتنی جاہل نااہل رہی کہ وہ قوم کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح انڈیا نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارے کشمیر پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ ہم نے کشمیر چھڑانے کے لیے ایک ہاف کاک فائر 1965 میں کیا، اس سے ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور اب ان کی جو خارجہ پالیسی اور ہمارے متعلق پالیسی ہے، اس کا محور یہی ہے کہ ادھر کسی طرح استحکام پیدا نہ ہونے دیا جائے اور ان کو انتشار میں مبتلا رکھا جائے تاکہ یہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکیں، کشمیر وغیرہ بھول جائیں، اور اس میں ان کو مکمل تائید جو ہے وہ امریکہ بہادر کی ہے۔ اور ان کے ہتھ کنڈوں میں یہ شامل ہے کہ یہاں پر ایسے حکمران رہیں جو کہ بھارت اور امریکہ کی مطلب ان کے لیے کام کریں اور اس قوم کے لیے نہ کریں، اور چونکہ ان کو پھر اپنا اقتدار عزیز ہوگا، وہ واشنگٹن کی طرف دیکھیں گے اور دہلی کی بھی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی خوشنودی کے تگ و دو میں پاکستان کے استحکام کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ
کیا ہونے والا ہے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر جو مکافات عمل ہے وہ تو آپ کے سامنے آ ہی جائے گا. آپ کو چاہیے، مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یکجہتی کا ثبوت دیں، عقل کو سامنے رکھیں، حالات کو صحیح تناظر میں دیکھیں، اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ جو ظلم ہے، یعنی جھوٹ بولنا ظلم ہے، تو یہاں جھوٹ اتنے بولے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر بھی جھوٹ باندھا جاتا ہے. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ میں سے افضل کون ہے، تو انہوں نے کہا ابو بکر. پھر دوسرا پوچھا، انہوں نے کہا عمر. تیسرا پوچھا عثمان، اور چوتھا انہوں نے پوچھا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا صریح جھوٹ ہے کہ جس کو جھوٹ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اسی طرح نماز کے متعلق ہے، ہاتھ باندھ کے رسول اللہ نے پڑھے، انہوں نے نہیں پڑھے. کوئی کہتا ہے مدینہ پورا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا، کوئی کہتا ہے جی انہوں نے پڑھے، باندھے بھی تھے، کھول کے بھی پڑھی. مطلب ہے کہ اگر رسول اللہ نے ایسا کام کیا کہ کبھی کھول کے پڑھے، کبھی نہ بند کر کے پڑھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کا یعنی ڈبل شریعت پیش کر رہے ہیں. ان کا طرز عمل ایک تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نقل بمطابق اصل کر رہے ہیں کہ نہیں. اسی طرح اور بھی چند ایک جھوٹ ہیں جو کہ بڑے صریح بولے جاتے ہیں. آج کل یزید ابن معاویہ اور معاویہ ابن سفیان، ان کی حمایت میں بڑے علماء بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی طرح ان کے جرائم پر پردہ رکھا جائے. امام حسین کا قتل تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تو آرڈر دیا ہی نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ ہسٹری پڑھیں، خود ملا پر نہ جائیں. یہ ملا آپ کو گمراہ کرنے کا اس نے ٹھیکہ لے رکھا، یہ میں بتا دوں آپ کو. خود ہسٹری پڑھیں، کتابیں ملتی ہیں، بازار سے خریدیں اور پڑھیں، اور اپنے لیے اپنی راہ عمل خود ڈھونڈیں کہ کیا کرنا ہے. اس سے بہتر میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور اس وقت کے لیے اتنا ہی. آپ میری ولاگز کو پڑھا بھی کیجئے، سنا بھی کیجئے، اور اس کو سبسکرائب اور پروموٹ بھی کیجئے گا. تھینک یو. خدا